الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. گرامی قدر مشاہدین، اس سے پہلے حج کے مواقیت کا بیان ہوا ہے، یعنی حج کے لیے جو میقات متعین کیا گیا ہے مکہ سے پہلے کہ باہر سے آنے والے اس میقات پر پہنچ کر احرام باندھیں اور وہاں سے اپنا حج شروع کریں، اپنا عمرہ شروع کریں. اب ایک مسئلہ یہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس میقات پر پہنچنے سے پہلے ہی احرام باندھ لے تو کیا ایسا کرنا افضل ہے، بہتر ہے، یا ایسا کرنے والے کو اپنا احرام کھول دینا پڑے گا، پھر واپس پہنچ کر کے اسے میقات ہی پہ احرام باندھنا پڑے گا، یا ایسا کر لینے سے اس کا احرام ہو جائے گا کراہت کے ساتھ؟ ایسا کرنا مکروہ عمل ہے، لیکن چونکہ اس نے احرام باندھ لیا ہے اور اس نے اپنا حج یا عمرہ شروع کر دیا ہے تو کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے، اپنا حج یا عمرہ اب آپ پورا کرو. تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی پسندیدہ عمل تو ہرگز نہیں ہے. میقات سے پہلے ہی احرام پہن لینا اور لبیک پکار دینا اور اپنے آپ پر حج یا عمرہ کی پابندی لگا لینا، جس طرح سے میقات پہ کرنا ہے، اگر کوئی شخص میقات سے پہلے ہی کر لیتا ہے تو یہ مکروہ عمل ہے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. البتہ ایسا کرنا جائز ہے، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا. بعض اہل علم نے تو اس کے جواز پر اجماع تک نقل کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اجماع میں اختلاف ہے. اور آپ اس سلسلے میں دیکھ سکتے ہیں کہ امام ابن منذر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، اور اسی طرح سے ہدایہ میں المرغینانی نے ذکر کیا ہے، امام نووی نے اس بات کو ذکر کیا ہے. امام نووی تو فرماتے ہیں اجمع من يعتد به من السلف والخلف ان الصحابة فمن بعدهم على انه يجوز الاحرام من الميقات ومما فوقه، یعنی میقات سے پہلے بھی. لیکن اس سلسلے میں داؤد ظاہری نے اختلاف کیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع على الجواز وفیہ نظر. حافظ ابن حجر صاحب کہتے ہیں کہ اجماع میں نظر ہے. فقد نقل عن اسحاق و داؤد وغیرہما عدم الجواز، کہ کچھ لوگوں سے عدم جواز بھی منقول ہے. تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے؟ لیکن بہرحال راجح مسئلہ یہی ہے کہ میقات سے پہلے اگر کوئی شخص احرام باندھ لیتا ہے تو یہ کراہت کے ساتھ جائز ہے. لیکن مکروہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اسے مکروہ قرار دیا جائے گا؟ اس لیے اس میں بہت سارے مکروہ ہونے کے اسباب ہیں. پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حج کیا، عمرہ کیا، لیکن کبھی انہوں نے مدینہ سے اپنے گھر سے ہی احرام نہیں باندھا، اپنے گھر سے احرام باندھنے کو چھوڑ دیا. مسجد نبوی سے احرام نہیں باندھا. مسجد نبوی جو کہ جس کی فضیلت مسلم ہے، جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ مسجد حرام کے بعد مسجد نبوی کا درجہ اور مقام ہے، لیکن مسجد نبوی سے انہوں نے احرام باندھنے کو چھوڑ دیا اور جا کر کے میقات پہنچ کر کے انہوں نے احرام باندھا. تو ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خود اپنے لیے اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ جو آپ کے لیے اختیار فرمائے گا، آپ اپنے صحابہ کو جو تعلیم دیں گے، وہی سب سے افضل عمل ہوگا. تو افضل عمل یہی ہے کہ آدمی میقات پر جا کر کے احرام باندھے. اگر میقات سے پہلے ہی احرام باندھ لینا افضل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین اور آپ کے صحابہ یہ فضیلت والا عمل نہیں چھوڑتے، وہ بھی اپنے گھروں سے احرام باندھ کر کے نکلتے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ سارے صحابہ افضل چھوڑنے پر متفق ہو جائیں اور جو کام کمتر درجے کا ہو، جس میں کم ثواب ہو، اسے اختیار کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. ہر تقوی اور فضیلت میں وہ آگے رہنے والے لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں انہیں نہایت فضیلت عطا کی تھی،
اور وہ فضائل حاصل کرنے کے لیے، بلند درجات حاصل کرنے کے لیے ان کی کوششیں اہل ایمان سے مخفی نہیں ہیں، بلکہ آپ اگر دیکھیں تو عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ اگر کسی شخص نے میقات سے پہلے ہی احرام باندھ لیا تو اس پر انکار کیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حسن بصری رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے کہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے بصرہ سے احرام باندھ لیا۔ جب وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی تو عمر رضی اللہ عنہ نے سختی کی اور ان کو اس بات پر اس پر ناراض ہوئے اور کہا کہ لوگ آپس میں گفتگو کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کسی دور کے شہر میں احرام باندھ کے چل پڑتے ہیں، یعنی صحابی کا عمل تو اتباع ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہونا چاہیے، اور پیروی اس میں ہے کہ آپ میقات پہ پہنچ کے احرام باندھیں، تو آپ نے بصرہ ہی سے احرام باندھ لیا۔ تو یہ روایت موجود ہے، لیکن اس روایت میں انقطاع پایا جاتا ہے، یہ روایت مکمل درجے سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسری روایت جو عبداللہ ابن عامر کے بارے میں ہے کہ انہوں نے خراسان سے احرام باندھ لیا، اور جب عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی ملامت کی اور اس بات کو ناپسند کیا، اور اس روایت میں بھی انقطاع ہے۔ اور اسی طرح سے امام مالک رحمہ اللہ کا سوال و جواب بھی بہت معروف ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ ہم مسجد نبوی سے احرام باندھنا چاہتے ہیں، تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس پر رد فرمایا اور کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے آگے بڑھ گئے فضیلت میں کہ ان لوگوں نے اسی مسجد اور اسی مدینہ سے وہ باہر نکلے تھے اور ذوالحلیفہ میں جا کے احرام باندھا تھا، اور تم صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر کے اس مسجد سے اگر احرام باندھ کے نکلو گے تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اسی طرح سے اس میں اپنے آپ پر بلا وجہ کی مشقت بھی ہے۔ شریعت نے جب کوئی مشقت آپ پر نہیں ڈالی اور آپ وہ مشقت خود بخود اٹھاتے ہیں تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، جیسا کہ اس کے نظائر شریعت میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر شریعت نے آپ کو صوم رکھنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ آپ صبح میں سحری کریں اور شام میں افطار کر لیں دن ڈوبتے ہی، لیکن اب کوئی شخص صوم وصال رکھتا ہے کہ افطاری کرنے کے بغیر، سحری کرنے کے بغیر کئی دن تک صوم رکھتا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ ناپسندیدہ عمل ہے اور شریعت میں قابل قبول عمل نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے جب شریعت نے میقات سے احرام کی پابندی لگائی ہے تو اگر کوئی شخص اپنے اوپر مشقت ڈال لیتا ہے اور احرام میقات پر پہنچنے سے پہلے ہی احرام باندھ لیتا ہے اور اپنے اوپر احرام کی پابندیاں نافذ کر لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ عمل اس کا قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ رہا ایک مسئلہ کہ اگر کوئی شخص میقات سے پہلے احرام باندھ لیتا ہے تو ایسا عمل مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، لیکن اس کا احرام ہو جائے گا، جائز ہے، اور وہ اس طرح سے اگر حج یا عمرہ مکمل کر لیتا ہے تو اس کا حج یا عمرہ ہو جائے گا۔ اللہ اعلم۔ ایک مسئلہ اور لے لیتے ہیں اور اس کے بعد درس ختم کرتے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون، کوئی عورت میقات پر پہنچی اور میقات پر اسے حیض آ گیا یا حیض کی حالت میں ہے یا بچے کی ولادت ہو گئی اور اسے نفاس کا خون آ گیا، تو وہ کیا کرے گی؟ کیا میقات پر احرام باندھے بغیر وہ آگے نکل جائے گی یا میقات پر احرام باندھے گی؟ حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں اگر کوئی عورت احرام باندھتی ہے تو کیا اس کا احرام باندھنا درست ہوگا؟ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، کوئی بھی عورت اگر وہ حج یا عمرہ کا ارادہ رکھتی ہے تو میقات پر سے گزرتے ہوئے حج یا عمرہ کا احرام باندھے بغیر آگے جانا اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ میقات سے ہی وہ احرام باندھے۔ اس سلسلے میں حدیث میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی حدیث دلیل ہے، کہتے ہیں فخرجنا معه حتى اتينا ذا الحلیفہ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
مکہ کے لیے نکلے اور ہم ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے. فولدت اسماء بنت عمیس محمد ابن ابی بکر. تو اسماء بنت عمیس کے یہاں ولادت ہو گئی. ان کا بیٹا محمد بن ابو بکر پیدا ہوا، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی اسماء رضی اللہ عنہا کے بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد رکھا گیا. تو محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے اور ان کو نفاس کا خون آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی آدمی کو بھیجا کہ اب میں کیا کروں، میرے یہاں تو بچے کی ولادت ہوئی ہے اور نفاس کا خون جاری ہے. ایسی صورت میں جبکہ میں حج کے لیے نکلی ہوں، اب میں میقات پر کیا کروں، کیف اصنع، میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اغتسلی واستثفری، غسل کر لو اور ایک کپڑا باندھ لو اس جگہ پر جہاں سے خون نکلتا ہے، تاکہ خون کی وجہ سے راستہ اور جگہ اور سواری اور یہ ساری چیزیں آلودہ نہ ہوں. تو آپ نے کپڑا باندھنے کا حکم دیا اور حج کو جاری رکھنے کا حکم دیا اور غسل کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے فرمایا وَأَحْرِمِي، اور احرام میں داخل ہو جاؤ، احرام کی باقی پابندیاں اپنا لو. تو گویا حیض یا نفاس کی حالت میں اگر کوئی خاتون ہے تو وہ اور حج اور عمرہ کا ارادہ رکھتی ہے، وہ میقات پر پہنچ کر احرام باندھے گی اور اس کے بعد ہی آگے بڑھے گی اور وہاں غسل کر لے گی اور کوئی کپڑا وغیرہ لپیٹ لے گی، یا جو بھی اس وقت ادوات پائے جاتے ہیں لپیٹنے کے لیے حیض کی حالت میں جو استعمال کے لیے کپڑے پائے جاتے ہیں وہ استعمال کر لے گی. یہ حدیث صحیح مسلم میں 1218 نمبر پر ہے. تو اس لیے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے حالت نفاس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا اور کپڑا باندھنے کا حکم دیا اور احرام پہننے کا حکم دیا. تو نفاس اس کے جو ہے مدت طویل ہوتی ہے، نفاس میں خون زیادہ آتا ہے. تو یہی حکم حیض کے لیے بھی ہوگا، کیونکہ حیض اور نفاس میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ نفاس تو حیض سے زیادہ قوی ہوتا ہے. تو جب نفاس میں یہ حکم ہے تو حیض میں بدرجہ اولا یہ اس پر عمل ہوگا. اور اس بات پر امام ابن عبد البر، امام نووی اور امام ابن رجب رحمہم اللہ نے اجماع نقل کیا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں امام ابن عبد البر نے تمہید میں اور امام نووی نے شرح نووی جو صحیح مسلم پہ شرح ہے ان کی اس میں، اور اسی طرح سے امام ابن رجب کا قول حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے. تو یہ رہا دوسرا مسئلہ، اور اسی پر ہم اپنا یہ درس ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.